أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 112۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے مخلصین جن کا نام حواریون تھا، حواری جو مخلص جان و مال کے ساتھ سب کو چھوڑ چھاڑ کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا انہوں نے ساتھ دیا تھا بنی اسرائیل میں سے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ان کا یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے عرض کی اللہ کے پیغمبر سے کہ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ آپ کے رب یوں کر سکتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے کوئی دسترخوان نازل ہو؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں، جو کچھ اللہ نے دے دیا ہے بس وہی ٹھیک ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو۔ مزید اپنی طرف سے فرمائشی معجزے مانگنا یہ پھر کوئی نہ کوئی ایسی چیز بن جائے گی، کیونکہ ہمیں اپنے اللہ کی معرفت جتنی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے آداب بھی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوں، اور ہم ایسی بات مانگ بیٹھیں جو ادب کے مطابق نہ ہو، فطرت کے مطابق نہ ہو۔ نظام فطرت سے ہٹ کر کوئی بھی چیز مانگ لینا یہ معجزہ ہے، اور معجزہ یہ پھر کوئی نہ کوئی آزمائش پیدا کرتا ہے، پھر اس کے آداب بجا لانے پڑتے ہیں۔ لہذا یہ کام تم نہ کرو، یہ سوال نہ کرو تو اچھا ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ سوال کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کوئی نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو بھی طور طریقے اور آداب پورے معلوم نہیں ہوتے، یا وجہ کوئی اور ہوگی، واللہ اعلم، کہ انہوں نے اس انداز سے سوال کیوں کیا کہ کیا آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم سے آسمان پر ایک دسترخوان آ جائے؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سمجھانے پر انہوں نے کہا نرید ان نأکل منها وتطمئن قلوبنا، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے ہم جب کھائیں گے خود تو ہمارے دل مطمئن ہوں گے، وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم یہ ظاہر کر کے بھی جان لیں گے کہ آپ نے سچ فرمایا ہے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر دل و جان سے گواہیاں دینے والے خود عینی شاہد بنیں گے۔ یعنی یہ ہمارا مطالبہ ایمان کی زیادتی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا فرمائی کہ واقعی ان کا جو نیت ہے وہ تو یہی ہے کہ ایمان کی زیادتی کے کچھ دلائل مل جائیں، کیونکہ جو ساتھ دینے والے ہیں ان کی چاہت ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا ساتھ ہم ایسے دیں کہ لوگوں کو دلائل سے بھر کر ہم باتیں کریں۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا فرمائی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اور ایسا دسترخوان ہو کہ جو ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بنے، ہمارے پہلوں کے لیے، ہمارے بعد والوں کے لیے، اور آپ کی طرف سے ایک عجیب نشانی ہو قدرت کی، ورزقنا، اے اللہ، اس میں ہم محتاج بھی ہیں کہ رزق تو آپ سے مانگنا ہی ہے، وانت خیر الرازقین، اے اللہ آپ بہتر رزق دینے والے ہیں، جو آپ پہلے دے رہے ہیں وہ بھی بہت بہتر ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ دعا مانگتے ہوئے اللہ کی باقی نعمتوں کا بھی اعتراف کرنا ہے، جس طرح کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم
جس ادب اور جس خیال سے دعا فرما رہے ہیں. قال اللہ انی منزلها علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ وہ دسترخوان میں تم پر نازل کروں گا. پھر دھیان کرنا، فمن یکفر بعد منکم، یہ ہوگی اتمام حجت. اپنی آنکھوں سے تم نے ایک ایسا مشاہدہ کیا کہ دنیا ما فیہا میں اس کی نظیر نہیں ہوگی. تو بس یہ پھر فرمائشی معجزہ جب آ جائے تو پھر ذرا بھی انکار نہ کرنا، کفران نہ کرنا. انکار کی یہ صورت صرف نہیں ہے کہ میں نہیں مانتا، انکار کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ اس کے آداب پورے نہ کرنا اور اس کے حقوق پورے نہ کرنا. فرمایا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جس نے انکار کیا، جس نے کفران کیا، تو پھر ایسا عذاب دوں گا کہ پھر جہان والوں میں سے ایسا عذاب کسی کو نہیں ملا ہوگا، کیونکہ نعمت ہی ایسی تمہیں مل رہی ہے جو جہان والوں میں سے اور کسی کے پاس نہیں آئی تھی. تو الجزاء من جنس العمل، کہ جو بدلہ ہوتا ہے یہ عمل کے طریقے سے ہوتا ہے. جس انداز کا عمل ہوگا اس انداز کا جزا سزا ہوگی، کیونکہ یہ عمل جو ہے تم سے پہلے کسی کے پاس نہیں ہوا، اور جب تم اس کا انکار کرو گے تو ایسے رنگ کا عذاب آئے گا کہ پھر وہ عذاب کہیں اور نہیں ہوتا. کیونکہ یہ کفران نعمت یہ بہت بری چیز ہے. ہمیشہ شکر کرنا ہے. شکر سے مراد کہ زبان سے شکر کہنا یہ حمد بنتی ہے، تعریف ہے، یہ بھی تو کرنی ہے، البتہ جو نعمت کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں. اللہ نے جسم دیا ہے، اس کو عبادت کے لیے صرف نہ کرنا یہ جسم کی ناشکری ہے. آنکھ دی ہے اور آنکھ کو ناجائز استعمال کرنا یہ آنکھ کیا ناشکری ہے. اب زبان سے بندہ کہتا رہے الحمدللہ میری آنکھیں ٹھیک ہیں، شکر ہے اللہ کہ میری آنکھیں ٹھیک ہیں، تو یہ اللہ کی حمد بنتی ہے. شکر یہ ہے کہ جو اس نعمت کا تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے. اس لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اس شکر کے لیے الگ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اس عبادت کی ہمیں بھرپور توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. جس طرح سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے رب میرے مجھے ایسی توفیق دے، ایسے شکر کی کہ میں وہ شکر کروں جو تو نے نعمت میرے اوپر کی اس کا شکریہ ادا کروں، جو میرے والدین پر نعمتیں کی اے اللہ اس کا میں شکریہ ادا کروں. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اے اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جسے تو پسند کرے، کیونکہ یہی شکر ہی ہے کہ اللہ کے سامنے ایسے اعمال بجا لائے جائیں جو اللہ جن کو پسند کرتا ہے. اللہ نے جن کے احکام کیے ہیں بس بندے کے پاس یہ بقایا نہیں ہونا چاہیے، سارے کے سارے جو فرائض ہیں اسے پورا کیا جائے، ورنہ کفران نعمت ذمہ لگ جائے گی. حتیٰ کہ حدیث پاک کا ایک مضمون یوں بھی ہے کہ بخاری مسلم صحیحین کی روایات میں ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ ہم بارش اللہ تعالیٰ نے دی، اور وہ کہتا ہے کہ صبح رات بارش آئی اور وہ صبح اٹھ کر کہتے ہیں کہ بارش ہمیں اس طریقے سے ملی ہے، یہ ہوائیں یوں چلی ہیں تو پھر بارش آئی ہے، یہ روٹین یوں چلی ہے، موسمی تو یہی ہے، بس اس موسم میں بارشیں آتی رہتی ہیں، یہ وہ. یعنی اب نعمت اللہ نے دی ہے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر بجا لائی جاتی، اللہ کی طرف ہی بات منسوب کی جاتی، اور یہ پھر کفران نعمت کرتا ہے کہ اللہ نے جس نے دی ہے اس کے شکریہ ادا نہیں کیے اور پھر باتیں روٹین کی طرف منسوب کر دی. یوں بھی نہ کرے، یعنی کفران نعمت کا پھر عذاب جو ہے پھر شدید ہو جاتا ہے. تو لہذا جو شکر ہے اس کو قدر کرنے کو کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے، اور اس شکر کو یعنی قدر کے عنوان سے پورا کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اس کے اوپر کثیر ہوتے ہیں. اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے. فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، ایسی چیزیں نہ مانگو، بس تمہیں جب ایمان ہے نا تو وہ دلائل براہین بہت ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، مزید نہ مانگو. کیونکہ پتہ ہے کہ جب بندہ ایسی نعمت مانگ بیٹھتا ہے کہ جس کے وہ آداب بجا نہیں لا رہا ہوتا،
پھر نعمتیں مانگیں اور ساتھ اس کے آداب بھی اور طور طریقے بھی اور کفران سے بچنے کی دعائیں بھی مانگیں. پھر جو اس کے تقاضے ہیں، ظاہر ہے بندے پر اللہ تعالیٰ بوجھ وقت سے زیادہ تو نہیں ڈالتے، پھر جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں. وما علینا الا البلاغ.